سا سر ایک اور مسئلہ آپ کی رائے چاہیے. یہ اب تو چلیں آپ نے کہا کہ سپریم کورٹ میں یہ تو تعیناتیوں کا مسئلہ تھا جو کہ آج اجلاس میں طے ہونا تھا. اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کچھ ججز آئے ان کے حوالے سے ایک مسئلہ یہ ہوا کہ جسٹس ڈوگر صاحب کے بارے میں وکلا کی طرف سے یہ کمپلین ہو رہی تھی کہ ان کو سینیورٹی میں اوپر کیوں کر دیا گیا جسٹس محسن کیانی صاحب سے. تو یہ تھوڑا سا ہماری تصحیح کیجیے گا کہ یہ جب کوئی جج اگر کسی اور کورٹ سے کسی ایک کورٹ میں آتے ہیں تو کیا دوبارہ سے اوتھ ٹیکنگ ہوتی ہے؟ کیونکہ جواز وہاں یہ دیا جا رہا تھا کہ جب یہ اوتھ ٹیکنگ ہوگی تو اس میں وہ جونیئر ہو جائیں گے، حالانکہ وہ بڑے ایکسپیرینس جج ہیں. تو یہ تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کیجیے گا کہ اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے جس کے اوپر تنقید ہو رہی ہے. اب اس میں ذرا اس کو لاجیکلی دیکھیے. اوتھ جو ہے اس کے اندر کہیں نہیں لکھا ہوا کہ میں بطور کسی پرٹیکولر اوتھ ہوتا کیا ہے. پہلے لیٹس فائنڈ آؤٹ واٹ اوتھ از. اوتھ ہے آئین کی پاسداری کا، قانون کے مطابق کام کرنے کا. اوتھ کسی ایک عمارت کے ساتھ منسلک نہیں ہے. اوتھ کسی ایک پرٹیکولر جگہ کے ساتھ مختص نہیں ہے. وہ ہے آپ کی کارکردگی کے لحاظ سے. اب دیکھیے آپ لاجیکل اس کے اندر بات دیکھیے کہ ایک صاحب ہیں وہ ایک پرٹیکولر کورٹ میں نمبر 1 ہے اور ان کو آپ ٹرانسفر کر رہے ہیں ٹو اندر کورٹ سینیورٹی میں آفٹر دی چیف جسٹس وہ نمبر 1 ہے. ان کو آپ ٹرانسفر کر رہے ہیں ٹو اندر کورٹ جہاں پہ 40 جج لگے ہوئے ہیں. ہائی کورٹ لاہور میں تو 60 کی آسامیاں ہیں. Would he want to be the junior most? And when he comes back to that court, کیا پھر سے وہ جونیئر موسٹ نہیں بن جائیں گے؟ Is it logical? No, it is not. یہ لاجیکل نہیں ہے. Which judge would want? اس میں کنسنٹ کی بات ہے نا. تو which judge would want to go and act as a junior most judge in another court, and then when he comes back he loses his seniority in the court where he was جہاں سے ٹرانسفر ہوئے ہیں. ٹرانسفر کس کو کیا جاتا ہے؟ جو آلریڈی جج ہو اسی کو ٹرانسفر کیا جائے گا نا. بالکل بالکل. وہ صاحب جو ہیں وہ اپنی سینیورٹی ساتھ لے کے جائیں گے اور وہ اپنی سینیورٹی واپس لے کے آئیں گے. This is how it works. This is how it should. یہ جو چیف جسٹس صاحب کو چاہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہوں یا پھر ہمارے سپریم کورٹ کے ہوں، یہ جو ججز خطوط لکھ رہے ہیں، ابھی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی خط لکھے گئے، آپ کے خیال میں یہ کیا امپریشن ایک تو کیا کریٹ ہو رہا ہے؟ میں مختصر جواب چاہوں گی، وقت تھوڑا کم ہے. اور دوسرا یہ کہ کیا آپ کے خیال میں جو چیف جسٹس صاحبان ہیں ان کو ان کے تحفظات ان کیمرہ بیٹھ کر کسی اجلاس میں یا سٹنگ میں دور کرنے نہیں چاہیے؟ کیونکہ یہ خطوط کی جو اب فریکوینسی ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے پچھلے کچھ عرصے میں. اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دم. ان کے مندرجات پہ بھی بات کرتے ہیں. بالکل. وہ ایک کنٹروورسی ہو گئی نا، سو وہ متنازع ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کے کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنی ذاتی معاملات جو ہیں، جو آپ کی اپنی ذاتی سوچ ہے، اس کو پبلک میں نہیں لے کے آئیں گے. تو جب آپ یہ خطوط کا ایکسچینج کرتے ہیں اور اس سے پہلے کہ وہ کسی کے پاس پہنچے وہ میڈیا کے پاس پہنچ جاتا ہے، میرا خیال ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے جو بنائے ہوئے جو قواعد ہیں ان کی خلاف ورزی ہے. ٹھیک، درست. بہت بہت شکریہ اشتر صاحب سر آپ کے قیمتی وقت. سر یہ فرمائے گا کہ آج ماحول ویسے ایسا بن رہا تھا کہ جیسے وکلا کا کچھ مخصوص گروپس ہیں جو کہ ریزسٹنس پیدا کر رہے ہیں یا احتجاج کر رہے ہیں، کیونکہ پاکستان بار کونسل کی طرف سے بلکہ یہاں تک کہ پنجاب بار کونسل، بلوچستان بار کونسل اور سندھ وغیرہ سے بھی اسی قسم کی بات کی گئی کہ یہ احتجاج نہیں ہونا چاہیے، یہ روٹین کا کمیشن کا اجلاس ہے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا مخصوص گروپس ہیں جو کہ مینیپولیٹ کر رہے ہیں اس ایشو کو، یا واقعی اس میں کوئی غلطی بھی ہے اعلیٰ عدلیہ کی؟ ہمارے ملک میں کچھ عجیب سا سلسلہ پڑ گیا ہے. تعیناتیاں جو ہیں ہائی کورٹ کے اندر وہ ایک معمول کی بات ہونی چاہیے اینڈ اٹ شوڈ ناٹ بی سبجیکٹ ٹو یہ کنٹروورسیز. آپ نے دیکھا کہ آرمی چیف کی بھی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کے اوپر بھی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں اور یہ اب ایک سلسلہ چل پڑا ہوا ہے. میں آپ کی جو آپ کلپ چلا رہی تھی اس میں نے دیکھا کہ بہت سارے اس کے اندر ایسے لوگ تھے جو کہ کالے کوٹ نہیں پہنے ہوئے تھے، وہ بھی اس احتجاج میں بیٹھے ہوئے ہیں اور شامل ہیں. سو مجھے کچھ عجیب سی بات یہ بھی لگتی ہے
کہ میں نے اپنی 42 ایئرس کی پریکٹس میں احتجاج ہوتے دیکھا ہے کہ کورٹ کے اندر آپ ججز لگا نہیں رہے. اس کے اوپر تو ایشوز ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ لگانا ہے اور اس کو روکا جائے، یہ میرے لیے کوئی اچنبے والی ہی بات ہے. ایک تو یہ ایسپیکٹ ہو گیا. دوسرا، یہ کہیں باہر سے تو نہیں لے کے آ رہے آپ سندھ ہائی کورٹ سے، آپ لاہور ہائی کورٹ سے، آپ نے بلوچستان ہائی کورٹ سے، آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، بلوچستان ہائی کورٹ سے، یہ سب وہیں سے آ رہے ہیں نا. اینڈ دے آر آل، ان کے ٹریک ریکارڈ ہیں، ان کی رپورٹڈ ججمنٹس ہیں. سو واٹس رانگ ود برنگنگ دم. تیسرا ایسپیکٹ یہ ہے کہ آپ جب یہ احتجاج کرتے ہیں نا تو سائلان جو ہیں ان کا نقصان ہوتا ہے. دیکھیے وہ اس میں پارٹی نہیں ہے، اور آپ وکیل کے طور پہ اور جج کے طور پہ آپ کو فیس ملتی ہے ان کا موقف بیان کرنے کے لیے، اور جج کے طور پہ آپ کو ملتی ہے تنخواہ ان کا موقف سننے کے لیے. آپ اس میں بائیکاٹ کر دیں، عدالت کا بھی بائیکاٹ کر دیں، اور ان کی تعیناتی میں بھی بائیکاٹ کر دیں، تو میری تو فہم سے سچی بات ہے یہ باہر نہیں، لیکن ارشد صاحب احتجاج ہے. میں معذرت سر قطع کلامی کی، مجھے یہ فرمائیے گا کہ اب یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا، اس کے بارے میں بہت سارے ججز یہ آلریڈی رائے دے چکے ہیں کہ 26ویں ترمیم کے حوالے سے درخواستیں موجود ہیں، پہلے ان کا فیصلہ ہو لینے دیں، اس کے بعد پھر یہ اجلاس بلانا چاہیے اس طریقہ کار کے مناسبت سے. خود سپریم کورٹ میں 4 ججز یہ خط لکھ چکے ہیں، آج 2 نے بائیکاٹ بھی کر دیا اس اجلاس کا. تو آپ یہ فرمائے گا کہ کیا بہتر نہیں ہوتا کہ پہلے اس کا فیصلہ آ جاتا ان درخواستوں کا، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ ضروری تھا اجلاس طلب کرنا؟ میرا خیال ہے یہ 6 کی جو تعیناتی ہے یہ بھی کم ہے. آپ کو سارے کے سارے کورٹس میں، چاہے ہائی کورٹس ہیں، چاہے ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں، چاہے سول کورٹس ہیں، چاہے سپریم کورٹ ہے، اس میں کبھی کوئی آسامی خالی نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ ہمیں تو پتہ ہے نا ریٹائر کب ہونا ہے. تو ریٹائرمنٹ سے پہلے ہم کیوں نہیں ان باتوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے شارٹ لسٹ کریں، اور جو بھی آپ نے کام ہے وہ کام کر کے، تاکہ کوئی بھی جگہ کبھی بھی خالی نہ ہو. میرے نزدیک کبھی بھی جب کہتے ہیں نا کہ چیف جسٹس اینڈ سو مینی ججز آف دی ہائی کورٹ، تو جب تک کہ وہ پورے نہ ہوں میرے نزدیک ہائی کورٹ جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. لیکن وہ بات کی باتیں ہیں، کم از کم یہ تو ہے نا کہ اس کو آپ فیل کریں. اچھا، اب 26ویں ترمیم میں آپ کو بہت ساری باتوں پہ اعتراض ہوگا، لیکن یہ جو آج کا اجلاس ہے یہ سپریم کورٹ میں تعیناتی کی بات بالکل ہے نا. بالکل. تو اس کے اندر کن کو لیا جا رہا ہے؟ کہیں سے باہر سے لایا جا رہا ہے. یہ وہی نہیں ہے جو 26ویں ترمیم سے پہلے کا بھی سلسلہ تھا. سو ویئر از دی ڈیویشن؟ ہاں، یہ میں آپ کو انتظار بھی کر رہا تھا کہ یہ اعلامیہ بھی سننے کو ملے کہ جو چیف جسٹسز جو ہیں ان کو تعینات کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ میں، ان کی جگہ کن کو لگایا جا رہا ہے. اس کا میں انتظار کر رہا ہوں کہ وہ اس کے اوپر کیا فیصلہ ہوا ہے. دیٹ از دا وے فارورڈ. اور کورٹس جو ہے وہ چلنے چاہیے. اور میں نے تو بہت عرصہ پہلے تجویز یہ دی تھی کہ شام کو بھی عدالتیں لگائی جائیں. کچھ ججز جو ہیں وہ دوپہر میں یعنی دن کے وقت کیسز سنیں، اور کچھ ججز جو ہیں وہ 4 بجے کے بعد کیسز سنیں، تاکہ یہ سب جو بیک لاگ ہے اس کو ختم ہونا ہے. ایگزیکٹلی سر، بہترین یہ سجیشن ہے، اگر اس کو ملحوظ خاطر رکھا جائے.